آئیے جانتے ہیں قاری صاحب کی کہانی، قاری صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ناظرین، پوشیدہ کہانی کے ساتھ معاذ حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آپ کو ایسی شخصیت سے ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود 2 سال میں قرآن مجید حفظ کیا اور 55 بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا حال ہے قاری صاحب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کے اندر برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا میرے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بھی ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں۔ قاری محمد مظفر اقبال۔ قاری صاحب آپ نے کتنی عمر میں حفظ کیا اور کتنا عرصہ لگا آپ کو حفظ کرتے ہوئے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں نے 12 سال کی عمر میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور 2 سال کے عرصے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، ظاہر ہے آپ نابینا ہیں اور آپ کو قرآن مجید حفظ کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ الحمدللہ، جب بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اساتذہ کرام، بہت محبت کرنے والے مشفق اساتذہ کرام عطا فرمائے ہیں، اور میرے کلاس فیلوز جو ہیں وہ میرے ساتھ اتنی سب کی منزل کی اندر ہیلپ کرتے تھے کہ مجھے پڑھائی کے دوران کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ قاری صاحب آپ بتا دیں کہ اب تک آپ نے کتنے بچوں کو حفظ کروا چکے ہیں؟ الحمدللہ اس ٹائم میرے پاس اس ٹائم تک 55 بچے مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے آپ نابینا ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نابینا ہیں کوئی؟ جی بالکل، مجھے کوئی احساس ایسے تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہ فیصلے ہیں، بس اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اس کا فیصلہ مجھے بالکل پسند ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ بس وہ شاکر شجابادی صاحب فرماتے ہیں کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں تے کوئی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی۔ تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ جی بہت اچھا شعر آپ نے سنایا ماشاءاللہ، اور بالکل اس کی جزا آخرت میں لازمی ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ کو؟ میری زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام میرے سے اللہ رب العالمین لے رہا ہے، اسی کے اندر مجھے مزید استقامت نصیب فرمائے، اور یہی دنیا میں اللہ تعالیٰ میرے سے یہی کام لیتا رہے، اور اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ جیسے اس نے پسند فرمایا ہے آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو آنکھیں ملیں تو آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ جی اگر آنکھیں ملیں تو میں دیکھنا پسند فرماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول میرے سامنے ہو، سبز گنبد میرے سامنے ہو، اور میں اس کی زیارت کروں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسے عام لوگوں کی دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، تو کیا آپ کی بھی اس طرح کوئی خواہش ہے؟ جی کوئی خواہش نہیں ہے ایسے تو، کیونکہ اگر کشتی پانی میں رہے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ظاہری بات ہے کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ تو دنیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسایا، لیکن یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آپ اب تک کتنے مصلے سنا چکے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ٹائم تک میں 12 مصلے سنا چکا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، سنا ہے کہ آپ نے جو مصلے سنائے ہیں ان میں یعنی کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی آپ کے پوری سارے رمضان کی تراویحوں میں؟ جی بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے سے ایک نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کئی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو یہ بس اللہ رب العالمین کا عنایت ہے مجھ پر، اس کا بے حساب فضل و کرم ہے۔ صحیح۔ اچھا قاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کی آڈینس کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم بہت ورک کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، مزید چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ کے سب کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔
अच्छा, तो नाजरीन ये कारी साहब थे जो कि नबीना होने के बावजूद जिनने कुरान हिफ्ज़ किया और 2 साल के अरसे में इन्हें कुरान हिफ्ज़ किया। उसके बाद अभी तक ये कई बच्चों को कुरान पढ़ा भी चुके हैं, हिफ्ज़ करवा चुके हैं। तो उनका साझा ये इनके लिए सदका जारिया भी है। और ये काम इतना आसान नहीं था, ये अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक नहीं देता, और जो कई लोग आंखों वाले नहीं कर सके वो इन नबीना होने के बावजूद कार साहब ने कर दिखाया। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अजीम ज़रूर दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।